4 5 6 8 10 دن کے بعد، زیادہ سے زیادہ. ہاں ایسا کیا ہو گیا کہ جس دروازے پر نبی آ کے سلام کیا کرتے تھے، برداشت نہیں ہوتے نا انگلی سے بات جوڑی، اسی دروازے کو مسلمانوں نے آگ لگا دی. حضرت خاص طور پر نوجوان برداشت نہیں کرتے. ایک جملہ بہت تعارفی مجلس ہے نا، پہلی مجلس ہے نا، علماء کرام مسائل جناب سیدہ کی شہادت کی پیش کریں گے. میں تو ہلکے پھلکے جملے پیش کرتے تو آپ نے گریہ کری بھی ہے، تمام ہو چکی ہے. ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کے میری طرف دیکھیے. اگر مجھ جیسے عام آدمی کے گھر میں، مجھ جیسے عام آدمی کی عام ماں ہو، ہاں، اور میرا ہی کوئی دوست آئے اور گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک دینے لگے، تو میں دوست پر جا کے ناراض ہوں گا نا کہ دروازے پر دستک آہستہ دیا کرو، گھر میں بزرگ ہیں. تو یہ تو مجھ جیسے عام آدمی کی ماں ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ پہنچ گئے نا. حضرت نے مسئلہ میں ہلکے پھلکے سے جملے پیش کر رہا ہوں. ایک آیت اللہ مجلس سیادہ سے خطاب کر رہے تھے. دوران خطاب آیت اللہ نے ایک جملہ کہا، دیکھا کہ دور ایک آدمی ہے، اس کا گریہ تھمنے نہیں پا رہا، گریہ جاری ہے جاری ہے جاری ہے. آیت اللہ مجلس پڑھ کے نیچے اترے، دسترخوان لگ گیا، پھر بھی دیکھا سنا کہ اس شخص کا گریہ تھمنے نہیں پا رہا. آیت اللہ اس شخص کے پاس گئے، پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا. آپ خود اندازہ لگائیے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ شخص رو رہا ہے. اس کو کسی نے تماشا تو نہیں مارا تھا، اس کے بازو پر کسی نے تازیانہ تو نہیں مارا تھا، وہ تو صرف سن کے رو رہا تھا. سن کے رو رہا تھا. آیت اللہ نے پوچھا میری تقریر کا کون سا ایسا جملہ تھا جو تجھ سے برداشت نہ ہوا؟ آیت اللہ آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب پسلیاں ٹوٹتی ہیں. میں پیشے سے ڈاکٹر اور طبیب ہوں، مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ اذیت پسلیاں ٹوٹنے پر ہوتی ہے. آیت اللہ نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ مجھے پتا ہے جب پسلیاں ٹوٹتی ہے نا تو سانس لینا اذیت بن جاتا ہے. 75 دن یا 95 دن جناب سیدہ زندہ نہیں، جب جب سانس لیتی تھی سانس لینا اذیت بن جاتا. ہو گئی مجلس سے تمام آپ کے گریہ کی صدا غلط ہو گئی. دوسرا واقعہ بھی اس کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں. تعارفی مجلس میں ہمارے ایک فیملی ڈاکٹر شیعہ اب امریکہ چلے گئے، نہ جانے آپ جملہ کیسے وصول کریں گے. میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا انسان پر اتنے مصائب آ سکتے ہیں کہ انسان کے سر کے سیاہ بال اچانک سے سفید ہو جائے؟ آپ سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا. آخری مجلس میں کیا کریں گے؟ عالم دین کے خطیب شہادت جناب سیدہ پیش کریں گے. سفید ہو جائے، کیا ایسے مسائل انسان پر آ جائیں کہ میڈیکل سائنس میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اسی پیچھے کی اور اس سے جملہ کہا کہ مولانا آپ کا اشارہ جناب سیدہ کے دربار جانے، بہت ہلکی جملے پیش کر رہا ہوں میں کہ جناب سیدہ کے دربار جانے کی طرح تو نہیں. میں نے کہا جی ہاں. ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ پوری روایت خود ہی پیش کر دیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 4 گھنٹے تک دربار میں سیدہ کھڑی رہی، مسلمان بیٹھے رہے، سیدہ کھڑی رہی. یہ عجیب مقدر ہے کہ عالمین کے رسول کی بیٹی 4 گھنٹے تک دربار میں کھڑی رہی، اور وہ علی کی بیٹی کا مقدر تھا کہ 4 دن تک شام کے دروازے پر. ادرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سیدۃ الشہداء کی. پہلے سوال ہو چکی ہے کہ جب جناب سیدہ دربار سے واپس پلٹی، جناب زینب جب چادر اتاری، اما دربار کا حال کیا رہا؟
سیدہ نے ایک جملہ کہا بیٹی زینب جو دربار کا حال میں دیکھ کر آئی ہوں نا تیرے پردے کی خیر ہو کہا اماں کیا کہنا چاہتی ہے کہا بیٹی میں صحابی کے دربار سے ہو کر آئی ہوں تجھے شرابی کے دربار کیوں اتنے مسائل پر گریہ کرتے ہیں اتنی زیادہ روایات کیوں ہے آئیے ایک آخری روایت پیش کرتے تو اللہ تمام میں دیتا ہوں ادھارہ نے مظلوم کربلا امام حسن مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا کہ مولا جس طرح سے آپ اپنی ماں کا نام آنے پر گریہ کرتے ہیں ویسے تو آپ کے چھوٹے بھائی امام حسین بھی گریہ نہیں کرتے عجیب جملہ کہا امام حسن مصطفیٰ نے کہا وہ اس لیے کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ اس نے نہیں دیکھا مولا آپ نے کیا دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا تھا شہر مدینہ میں ایک گھر میں ایک دروازے کے پیچھے عالمین کے رسول کی بیٹی جس دروازے پر مسلمانوں کے رسول آ کے سلام بھیجا کرتا تھا مسلمان لاتیں مار رہے تھے جب آگ لگائی گئی تو دروازے پر لات مار کے دروازہ گرایا گیا اب حالت یہ تھی کہ عالمین کے رسول کی بیٹی زمین اور دروازے کے درمیان اور یہ جملہ کہتی جاتی ہے فضا میرے پاس آنا میرا موت شہید ہو گیا ابھی تو صرف میں نے تعارف کے حوالے سے چند جملے پیش کیے ہیں اب چلیے شام سے رہائی کے بعد جب مدینہ قافلہ پہنچا ہے جناب سیدہ پہ تمام کروں گا مصائب ہمارے امام حسین پر تمام ہوتے ہیں جناب سیدہ کو شامل کرتے ہوئے آخری جملہ مجلس تمام ہو گئی جب جناب زینب کبریٰ مدینے پلٹ کر آئی ہے نا تو اپنے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر پہ گئی جناب عبداللہ گھر پہ تشریف لائے ایک بی بی کو دیکھا برقعے میں پہچانے نہیں کہ بی بی اگر تجھے پرسہ دینا ہے امام حسین کا تو جا امام سجاد کے پاس جناب زینب نے برقع اتارا نہ جانے عبداللہ نے کیا دیکھا زمین پہ گر گئے جناب سیدہ پہ مسائل تمام ہو گئے پھر اٹھے پھر گر گئے ایک جملہ کہا بی بی میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آن و محمد نے جنگ کیسے کی مجھے صرف اتنا بتا دیجئے یہ چہرے پر اور بازووں پر نشان کیسے آخری جملہ یہی زینب جب نانا کے روضے پر گئی ہے تو قبر رسول اللہ پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہا یا رسول اللہ اگر دائیں بائیں نامحرم نہ ہوتے تو میں اپنی کلائی سے چادر کو ہٹا کے دلوں کے نشان دکھاتی آخری جملہ آئی اب جناب زینب کبریٰ ماں فاطمہ زہرا کی قبر پہ جب ایک مرتبہ قبر پہ آئی تھیلے میں سے کرتا نکالا آخری جملہ کرتا نکالنے کے بعد مادر گرامی کی قبر پہ امام حسین کا کرتا بچھا دیا قبر پہ زلزلہ آنے لگ گیا ایک جملہ کہا اماں یہ حسین کا کرتا آپ سے برداشت نہ ہوا اماں میں 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی شبر حسین کے سینے پر چڑھا ہوا تھا داڑھی کو تھامے ہوئے تھا خنجر چلا رہا تھا میں شبر سے کہہ رہی تھی شبر میرے بھائی کو نہ مار میری ماں فاطمہ نے چکیا بیس کر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ پروردگارہ انہوں ہاتھوں کو بلند کر کے خود واسطہ ہماری آوازوں کا آنسوؤں کا اس مجلس عطا کا
ہماری اس مجلس عزت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین مجلس کثیر تعداد میں موجود ہیں. پروردگار تمام حاضرین مجلس کی شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اراکین فاطمہ فاؤنڈیشن اور اس کے روح رواں اور اس کے ٹیم ممبرز ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جو افراد ان مجالس اعظم میں کام میں درم میں قدم میں سخن ہے جس انداز سے بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ اس شہر میں اس محلے میں جو بھی شیعان حیدر کرار مومنین زندگی گزار رہے ہیں ہر ایک کی حفاظت فرما. رزق میں ترقی عطا فرما. دسترخوان میں وسعت عطا فرما. روحانی جسمانی معنوی پریشانیوں اور تکالیف کو دور فرما. پروردگارہ بے روزگاروں کو روزگار حلال عطا فرما. جو روزگار پر ہے ان کے رزق میں ترقی اور برکت عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ اور صالحہ عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بار بار مقامات مقدسہ کی زیارات سے مشرف فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.